اس وقت جی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ اور پاکستان کے معاشی منظرنامے جو ہیں آپس میں آبویسلی جڑے ہوئے ایک تو، لیکن جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر جب تک استحکام نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ معیشت اتنا ڈالرز آنے کے باوجود، آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہونے کے باوجود یہ ڈالر ہی کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ آج بھی ڈالر جو ہے وہ 234 پہ پہنچا ہوا ہے، یعنی کہ کل سے لے کے آج تک میں بھی 3 روپے 2 روپے 2.5 روپے بڑھ چکا ہے۔ اس طریقے سے اسٹیبلٹی پاکستان میں آ نہیں رہی ملکی معیشت میں۔ حالانکہ کہا ہی پہلے جا رہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے ایگریمنٹ کر لیا ہے، تمام انٹرنیشنل ایجنسیوں کا جو ہے اعتماد ہو جائے گا، پاکستان میں ڈالرز آ رہے ہیں، تو جب آئی ایم ایف کے ڈالر آئیں گے ایک اچھا امیج جائے گا۔ تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے اکانومی سنبھل نہیں رہی، اگر دیکھا جائے سنبھل نہیں رہی، اور اس کا جو جواب ہے وہ پھر ہمیں لینے کے لیے جانا پڑتا ہے عمران خان صاحب کے پاس۔ وہ کہتے ہیں سنبھلے گی بھی نہیں، بلکہ آپ اس کو بینکرپسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے۔ اس پولیٹیکل انسرٹینٹی کے اندر نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کے بقول یہ نومبر کی تعیناتی، نہ صرف عمران خان صاحب کے بقول یہ ہے، بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ فورن الیکشن جو ہے جب تک نہیں ہوں گے، اور وہ اس لیے اب نہیں ہو سکتے فوری طور پہ کہ سیلابی صورتحال ہے، اتنی جلدی ہو بھی نہیں سکتے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ لنگر آن کرتی رہے گی۔ تو ابھی تک تو جو عمران خان معیشت کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ میں چاہوں یا نہ چاہوں، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے، وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بڑی شدید کال وہ سپٹمبر میں دینے والے ہیں۔ ہمارے چینل کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا، اور اس کے بعد ہمارے بڑے سینئر دانشور جو تھے، جو پورے پاکستان میں ہیں، بڑے عزت دار اور بڑے کریڈیبل اور بڑے ان کی بات میں وزن ہے، لیکن جس طرح اس انٹرویو کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ ایز اف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ملک کو اب ایک ایسے بریک تھرو دینے جا رہے ہیں جو سب کے لیے ایکسیپٹڈ بھی ہوگا، اور اس کے اندر صدر مملکت ایک بڑا اہم رول پلے کرنے جا رہے ہیں، اور جب وہ بریک تھرو ہو جائے گا تو اس کے بعد سارے معاملات جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جائیں گے، ملک استحکام کی طرف بھی جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ایک الیکشن کی انوائرمنٹ تیار ہو جائے گی، اور سارا کچھ بڑے اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ مجھے اس میں ہائیلی ڈاؤٹ ہے، معذرت تمام ترین سینئر اینالسٹ سے، لیکن مجھے اس میں ہائی ڈاؤٹ اس لیے ہے کہ اگر تو امن پیس اسٹیبلٹی کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حساب سے سارے معاملات کو لے کے جانا آگے، تو پھر اچھی بات ہے اگر یہ باقی سارے جو ہے یہ مان جائیں، مطلب آصف علی زرداری بھی مان جائیں، میاں محمد نواز شریف صاحب بھی مان جائیں، شہباز شریف صاحب بھی مان جائیں، اور کہیں کہ ہم اپنے آپ کو عمران خان صاحب کی منشا کے اوپر جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، ان کے ایزن پہ رکھ رہے ہیں، ان کی ارادے پہ رکھ رہے ہیں، ان کے اس پرسپیکٹو کے اوپر رکھ رہے ہیں جو وہ سوچتے ہیں کہ ملک کو ایسے آگے لے کے جا رہا ہے، تب تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی جو ہے ایک سٹیک ہولڈر جو ہے، مثلاً پیپلز پارٹی نہیں مانتی، یا نواز شریف صاحب نہیں مانتے، شہباز شریف صاحب مانے یا نہ مانے، تو پھر وہ ہو نہیں پائے گا جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں۔ اور وہ چاہ ایک ہی چیز رہے، جس کو بار بار کیا دہرانا، وہ الیکشن بھی آگے جانے کو تیار ہے، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، اگر ان کے پاس ایک چیز کا اختیار آ جائے جو صرف پرائم منسٹر کا ان کا نہیں ہے، تو پھر سب چیزیں پرامن ہو سکتی ہیں۔ تو ان تمام جو ہیں وہ بڑے کٹھن اکنامک اور سیاسی معاملات جو آپس میں مکس ہوئے ہیں، ان پہ بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی آج محمد زبیر صاحب کو، ڈاکٹر نجیب خاقان صاحب کو، اور صداقت علی عباسی صاحب کو۔ حالانکہ صداقت علی عباسی صاحب کے اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اچھے لگتے ہیں، ہم ہر موقع پہ جو ہے ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ پولیٹیکل اکنامکس میں، اور میں نے 16.5 سال اکنامکس پڑھائی ہے۔ یہی میں سنوانا چاہ رہا تھا قوم کو کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے صرف ایک پولیٹیکل ایم این اے کو بلا لیا۔ آپ کے منہ سے آپ کی تعریف بڑی اچھی لگی مجھے۔ لے جی میں آگے چلتا ہوں۔ زبیر صاحب، اس سے پہلے میں ہارڈ کور اکانومی کی طرف آؤں، پرسیپشن تاثر ابھر رہا ہے عمران خان صاحب کے انٹرویو کو لے کر، عارف علوی صاحب کی گفتگو کو لے کر، کہ جناب ایک بڑا ملک ایک پرامن ماحول کی طرف جا رہا ہے پولیٹیکلی۔ بڑی اچھی بات اگر جا رہا ہے، آپ کے نزدیک ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو اس کی کیا کاسٹ ہے جو آپ پے کر رہے ہیں، اور کیا کاسٹ ہے جو پولیٹیکل ٹرمز میں عمران خان پے کر رہے ہیں؟ صداقت عباسی صاحب نے کلیریفائی کر دیا، اور ظاہر ہے بالکل صحیح انہوں نے بات کی کہ وہ اکانومی پڑھاتے رہے ہیں 16.5 سال، لیکن اگر وہ 3.5 سال عمران خان کے دور میں بھی اگر ان کو پڑھاتے تو شاید پاکستان کے حالات بہتر ہوتے۔ تو انہوں نے جب وقت ضرورت تھی اس وقت اکنامکس پڑھانی چھوڑ دی، جب ان کی اپنی حکومت آئی، جب ان کے اپنے وزیر اعظم آئے تو اس وقت پڑھانا تھا۔ اب بچوں کو پڑھا کے آپ سر شہباز شریف صاحب کو کون الٹی اکانومی پڑھا رہا ہے؟ تو صداقت یہ تو بتائے نا، جو آپ یہ صداقت عباسی کو ہم معاف نہیں کریں گے اس بات نہیں، معاف نہ کیجیے، ان کی پارٹی معاف نہیں کرتی، شکوہ مجھ سے کرتے ہیں کہ جب پاکستان کو ضرورت تھی، بالکل ٹھیک، اور اتنے یہ تجربہ کار تھے
تو ان کو پڑھانا چاہیے تھا نا عمران خان صاحب کو اکنامکس. بالکل صحیح. اکنامکس ہوتی کیا ہے, اس کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہاں اینڈ ہوتی ہے. بالکل. بہرحال یہ تو ایک کمنٹ تھا, میں نے اب سر میرا سوال بڑا گہرا سوال تھا میں کیا جو آپ سے پوچھا ہے. جی جی تھی, یہ بھی بہت گہری بات تھی اگر سمجھیں آپ تو. جو آپ نے خود کہا, اور میں بھی ڈس ایگری کرتا ہوں کامران خان کی اس انالیسس سے. میں انٹرویو میں نے کامران خان صاحب کا نام نہیں لیا, لیکن بہرحال آپ بالکل ڈس ایگری کر سکتے ہیں. نہیں, ظاہر سی بات ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کامران خان کا بھی نام لینا بند کر دیں ہم. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا سوچ رہے, لیکن میری رائے بارے میں نہیں بات کر سکتے. میں اس سے ہاں نہیں, آپ کریں بالکل. آپ انہوں نے انٹرویو لیا, بڑا تہلکہ خیز انٹرویو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا اچھا انٹرویو تھا, اس میں بہت سی مفید باتیں تھیں اور سننی چاہیے, چاہے آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. لیکن میں اس انالیسس سے, جو باٹم لائن انالیسس ان کا تھا کہ اگر ایسے ہو جاتا ہے تو پاکستان امن کی طرف جائے گا, یہ جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دنیا سے ہمیں سیکھنا چاہیے. کوئی ایکسپیریمنٹ لیبارٹری میں نہیں ہوتا کہ اگر یہ اس کو یوں کرتے ہیں, اس کو یہاں فٹ کرتے ہیں, اس کو یہاں فٹ کرتے ہیں, سارے مل جائیں اور ایک انسٹیٹیوشن کو بھی شامل کر لیں سیاسی چیزوں میں, تو پھر امن ہی امن ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. ایک پاکستان کا آئین ہے, وہ پاکستان کا آئین بالکل کلیئر. کوئی سیاسی رہنما, کوئی سیاسی پارٹی ڈس ایگری نہیں کرتی کہ ہمارا آئین جو ہے مکمل نہیں ہے, اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے بیکاز آف دس ریزن. جب آئین کے اوپر سب کا یقین ہے کہ جی آئین آپ کا کیا کہتا ہے, ہر ماحول کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے, تعیناتی کے حوالے سے, یا جو بھی چیزیں ہیں, تو میرا خیال ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ آرٹیفیشل طریقے سے اگر آپ بنانے کی کوشش کریں, سرداری صاحب کو منا لیں, فلانے کو ایکس کو منا لیں, وائی کو منا لیں. لیکن زبیر صاحب, کیا آپ کے پاس یہ پروپوزل آیا بھی ہے؟ آپ نواز شریف صاحب کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, مریم صاحبہ کو بھی کر رہے ہیں, بڑے کی پورٹ فولیو پہ آپ نون لیگ کی طرف سے. آپ کی طرف یہ پروپوزل آیا بھی ہے کسی طاقتور حلقے کی طرف سے, خواہ ایوان صدر ہو, خواہ وہ کوئی اور ہو, کہ جی اس طرح کر لیں جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں؟ ان کو چاند چاہیے, وہ چاہتے ہیں کہ کئی چاند ہیں, 6 7 8 9 10 چاند ہیں, ان کو ان کا رائٹ, وہ اپنا رائٹ چاہتے ہیں یہ کرنا کہ چاند چاہیے, مجھے یہ والا چاند چاہیے. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ فیئر انف, آپ پرائم منسٹر ہیں اس وقت, وہ اس حد تک تو آنے کو تیار ہو رہے ہیں, ٹو بی آنیسٹ ٹو بی فیئر ٹو عمران خان, وہ اس حد تک آنے کو تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں پرائم منسٹر ہیں, لیکن کیونکہ آپ کیونکہ امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے یا کرپٹ ہے, چلے میں ان باتوں کو اس وقت نہیں لاتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ والی گورنمنٹ آئے, تب تک معاملات کو ذرا پوسٹ پون کر دیتے ہیں, کوئی قانونی نقطہ نکال لیتے ہیں اس کے اندر. تو آپ کے لیے, آپ کو یہ پہنچا پروپوزل اور آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ کامران, اس میں کانٹرڈکشن دیکھ لینا عمران خان کی طرف سے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے نئے آرمی چیف کو لگانے کا, ٹھیک ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں. جی. لیکن اسی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن کر دے. بھائی اگر مینڈیٹ نہیں ہے, اگر انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل حکومت ہے, تو وہ ایکسٹینشن کیسے کر سکتی ہے؟ صحیح. ان کی تو اپنے اس میں کانٹرڈکشن ہے, اور میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے, کوئی بھی معلومات نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے جس میں کوئی. لیکن زبیر صاحب, عمران خان صاحب یہ بھی تو اس بات پہ تو ویٹیج ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بیسکلی شہباز شریف صاحب تو ایک قدم نہیں چلتے نواز شریف صاحب کے بغیر, اور نواز شریف کے متعلق عمران خان کا یہ پرسیپشن ہے, اور جو کورٹ سے بھی انہوں نے استعمال لیا ہے, ڈیفائن کر کے لیے, ڈرائیو کر کے لیا ہے کہ وہ ایک ابسکانڈر ہیں, وہ ایک کنوکٹڈ ہیں, وہ کرپشن کے اس کے اندر ہے. تو کیوں شہباز شریف جو ہے جب لیں گے نواز شریف سے ایڈوائس, تو وائی نواز شریف صاحب ہیز ٹو ڈیسائیڈ سچ اے سینسٹیو پورٹ فولیو, اس کو نان کنٹروورشل ہونا چاہیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس بات میں وزن نہیں ہے آپ کے؟ تو بھائی تو اچھا, اگر نواز شریف سے وہ رائے لیے بغیر ایک قدم نہیں چلتے شہباز شریف صاحب, پرائم منسٹر صاحب, تو وہ ایکسٹینشن کے اوپر نہیں رائے لیں گے؟ پھر ان کی مرضی نہیں ہوگی. کہ عمران خان نے کہا کہ ہاں میں اس حد تک تو ان کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو مانتا ہوں شہباز شریف صاحب کی, اور وہ چاہے رائے لیں یا نہ لیں نواز شریف صاحب سے, لیکن میں وہ رائٹ نہیں ان کو دیتا کہ وہ مینڈیٹ استعمال کریں ٹو اپوائنٹ اے نیو آرمی چیف. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی. لیکن آپ کا جو سوال تھا, آئی ہیو نو انفارمیشن اباؤٹ اینی تھنگ. اور آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں وہ عملی فارمولہ نہیں ہے؟ بالکل عملی دیکھیں, میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا بیکاز مجھے اس کی انسائٹ نہیں ہے. جی صداقت صاحب, جو کام کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس پہ آپ لوگ بلا وجہ خوشیاں ملانا کبھی کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی حکمت عملی نہیں دے دی ہے, کوئی نیا ایک وے فارورڈ دے دیا ہے, کوئی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے.
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले चल रहा इमरान खान साहब ने कहा है, हमने नहीं कहा। जी, किसने हमने कहा? कब कहा है? क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, ये कामरान खान और नहीं कामरान हो, खान उन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट आया ना, मैं इस वक्त फवाद चौधरी को कोट कर रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब को। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने अमली वे फॉरवर्ड दे दिया है, एक नया ब्रेक थ्रू दे दिया है, और उन्होंने एक अमली हिकमत अमली दे दी है जिसमें चला जाए। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी पार्टी के उससे बात कर रहा हूँ। और वो हर जगह तो कामरान खान साहब को ना वो ला के तो अपने उसको करे टारगेट। जी अच्छा जी, अच्छा जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने शो के लिए बुलाया, और कोई मसला नहीं। तारीफी जुमले उन्होंने बड़े, हम तो हमेशा आपको बुलाते हैं, आप आने वाले बने आप। हाँ ये जुबैर साहब ने, तो जुबैर साहब मैं तो बड़ा समझता हूँ कि जो मुझे इकनॉमिक्स आती है, मुझे बड़ी प्रैक्टिकल उसकी शक्ल नज़र आई कि जब आप छोड़ के जाते हैं तो तारीख का सबसे बड़ा खसारा छोड़ के जाते हैं, $20 अरब का। इमरान खान उसको भी टैकल कर लेते हैं, और तारीख में 100 साल में एक दफ़ा आती है कोविड, उसको इमरान खान हैंडल करते हैं, दुनिया वाह वाह करती है। एक्सपोर्ट जिसको आपके नवाज शरीफ 5 साल कुछ नहीं कर सके, उसको ज़ीरो पे रखा, उसको 24 अरब से उठा के 32 अरब पे ले गए, और रेमिटेंसेस को 18-19 अरब से लेके सुने ना, और 6% की ग्रोथ करती हुई इकॉनमी को आपको देकर गए। और आप तजर्बाकारों ने, आपने कहा था आप डॉलर पता नहीं 120 पे लेके आएंगे, और आपने कहा था जी डॉलर अभी तो इंस्टेबिलिटी है, जिस दिन हमें IMF से पैसे मिलेंगे तो डॉलर ठीक हो जाएगा। तो आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। आप अपनी, मुझे जो आपकी जो भी मईशत का नॉलेज है और आपकी जितनी पूरी टीम है, वो सिफर नहीं, वो तो माइनस है। जब से वो आए हैं ऐसी नौसत फैली है कि मुल्क में कोई अच्छी खबर ही नहीं आ रही। तो इमरान खान के दौर में कोविड भी हैंडल हुआ, 3,500 अरब से जाके 6,000 अरब तक रेवेन्यू भी गया, एक्सपोर्ट भी बढ़ा, रेमिटेंसेस भी बढ़ा, और पाकिस्तान 6% से ग्रो करता आपके पास आया, और आपने 6 महीनों में वो 3.5 साल मेरे भाई अभी इकॉनमी में तुम्हें आने लगा था। मैं पहले ये कह रहा हूँ कि मेरी बात तो सुन तो है सदाकत भाई, परेशान ना हुआ करें। मैं ये कह रहा हूँ इकॉनमी पे आते हैं, इकॉनमी असल वजह क्या तो है? लेना अल्लाह ना करे इस तरह के लोग, जो आज इमरान खान ने कहा है, सारी बातें यार एक मिनट सुनवाएं पहले, ठहर जाए। आज जो उन्होंने कहा बातें पीछे करें, इकॉनमी को देखें, खुदा ना खास्ता इन नलायकों से मुल्क डूब रहा है, आपको अंदाजा है? ओ भाई, इन $30 अरब इन्होंने पे करें, इनके पास $8 अरब नलायकों से डूब रहा होगा, लेकिन आप जो नलायकी करने जा रहे हैं, जो आप कॉल देने जा रहे हैं, पोस्ट हैं, ये सारी चीजें तब रहेंगी कामरान जब अल्लाह करे ये मुल्क बरकरार रहे। इनके सामने तो इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये जो आप जिनको चैंपियन समझते हैं डेमोक्रेसी मैं क्यों समझता हूँ यार, मुझे नहीं, आप कह रहे हैं मईशत को छोड़ें। नहीं, मैं कह रहा हूँ आता हूँ, मैंने खाका नजीब साहब को बुलाया मईशत को बात करनी। बड़ा मसला जो इस वक्त इन इंपोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से आया है कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही, इकॉनमी फ्री फॉल पे है, खुदा ना खास्ता वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर। आप तो इसको रखें, इनकी सियासत में बातें करें यार, सुन तो ले यार सदाकत भाई, सुनते रहिए। एक तो आप सुन लें कि इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मैं तो शुरू में कहा शहबाज शरीफ साहब की इकॉनमी पुअरली मैनेज किया उसने पाकिस्तान की इकॉनमी को, और मैं कह रहा हूँ ना भाई, छोड़ा ही कुछ नहीं, अल्लाह ना करे इनको हटाएंगे। दूसरा जो बच गया है ना, जो बच गया वो आप छोड़ने नहीं दे रहे, मैं बस बताया तो सुन लें जी। इस टेंस हालात में इनके लीडर जो हैं और हमारे साबिक वज़ीर आज़म, अभी यानी कि सैलाब चल रहा है इस मुल्क में, इकॉनमी प्लंजिंग डाउन हो रही है, क्लाइंबिंग डाउन एंड डाउन, और वो कह क्या रहे हैं जरा आप सुने, जरा सुनवाई इस तमर वाली कॉल। मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे, हम उतना ही तैयार हो रहे हैं, और इसी महीने तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह। आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, मेरा ये चैलेंज है इनको। जिस दिन मैंने कॉल दी, आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, इनसे माशत संभाली नहीं जा रही, और पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। भाई बात ये है कि धजियाँ उड़ा देने की बातें आप लोग कर रहे हैं, मईशत वाकई संभाली नहीं जा रही, उसके बाद आप कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं जरा लोगों को बता दूं कि सर एक मिनट यार सदाकत भाई, आपके पास ही हूं, मैं एक मिनट कमेंट बड़ा रेलेवेंट है। मुझे ये बताएं, मईशत संभाली नहीं जा रही, इनको चाहिए कि ये इमरान खान पे दहशतगर्दी के पर्चे कराएं, इनको चाहिए कि इमरान खान के मजहबी मुनाफत के ये इस वक्त चर्चा करें, इनको चाहिए कि मेरे जैसे प्रोफेसर पे ये पर्चे करवाएं, इनको चाहिए आप जैसे मीडिया को कहेंगे इधर से बाहर गए तो आप क्लीन बोल्ड हैं, लोगों को बंद कर दें, चैनल बंद कर दें। आज भी सैफुल्लाह नियाज़ी के घर उसके रात को जाके उसका छापा मारा, ये मुझे बताएं, इनकी कोई आपको हरकत लगती है संजीदा कि ये मुल्क को ठीक करना चाहते हैं? ये तो सिर्फ इमरान खान के उस खौफ में मुब्तला हैं कि किसी तरह से इमरान खान छा ना जाए। अब्बासी को बुलाना था ना आपने भाई, जुबैर भाई पूछते हैं, आप वो शुरू हो जाते हैं। बात ये है कि मेरी बात तो सुनो यार, सदाकत अब्बासी का लेक्चर तो नहीं सुनने आया। अच्छा, मैंने कहा था कि 3.5 साल इकोनॉमिक्स पढ़ानी थी ना इमरान खान को,
یہاں آ کے بیٹھ کے باتیں کیا کرتے ہیں. لیکن میری بات سنیں زبیر بھائی, کہنے کا مسئلہ یہ, آپ بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے نا. یہ بات تو صحیح ہے کہ ان پہ پرچے ہو رہے ہیں, آپ کو بھی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں, اکانومی آپ سے فوکس ہی ہو پا رہی, ادھر سے آپ عمران خان کو لگے ہوئے دیوار کے اگینسٹ لگا لیں, اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ او یار بات تو کرنے دیں بھائی, بات تو کرنے دیں یار. ڈالر وہ خاقان نجیب صاحب بتائیں. اگر آپ کیسز کی بات کر رہے ہیں یار, صداقت کو چاہیے, صداقت پلیز دوسروں کو. اور صداقت صاحب آج جان بوجھ کے اسٹوڈیو ہے تاکہ بولنے نہ دیں کسی کو, لیکن فکر نہ کریں میرے کو میوٹ کر دے گا. آپ بولیں, فرمائے کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بھی تو کچھ ہوش پکڑے. دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ جو پرچے ہوئے ہیں, توشہ خانہ کا پرچہ ہوا ہے, توشہ خانہ کا جواب دے دیں بھائی, حساب دے دیں. ہمیں یہی کہتے تھے نا, تلاشی دے دیں. آپ بتا دیں کہ بھائی آپ نے بیچ کے جو پیسے تھے اس پر کیپٹل گین ٹیکس کیوں نہیں دیا, آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا. ان کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے جو چارجز لگائے ہیں وہ 8 سال پہلے کیس فائل ہوا تھا, وہ ہم نے تو نہیں کیس کیا. کیا باتیں کر رہے ہیں. اور صداقت عباسی کو میں بتا دوں کہ صداقت عباسی صاحب سن لیں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے نواز شریف صاحب نے 2020 سپتمبر میں خطاب کیا تو میرے سمیت 30 لوگوں پر دہشت گردی کا کیس بن گیا تھا لاہور میں, اور میں خود تھانے گیا تھا پوچھنے کے لیے بھائی آپ نے ایف آئی آر کس بیسس پر کٹوائی ہے. تو پلیز یہ باتیں نہ کیا کریں, ہمیں لیکچر نہ دیا کریں. جو آپ لوگوں نے کھیل یہاں کھلواڑ کیا تھا نا, جو ڈیموکریسی کے نام پر, انہوں نے جس طرح ایف آئی اے کو یوز کر کے صحافیوں کو اٹھوایا دن دہاڑے مراد سعید کی کمپلینٹ پہ, مراد سے اتنا امپورٹنٹ. عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ نے دور میں جو صحافیوں کو گولیاں پڑی ہیں, جو جیلوں میں نیب میں رہے 1.5 سال, بھائی آپ کے ساتھ تو ابھی کم ہوئی ہے. مجھے ایک دم یاد آ گیا, مجھے ایک دم یاد آ گیا. اور یار میری دنیا میں دکھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک ہی شکل نہیں بھائی, ہمارے پاس بہت شکلیں ہیں, بہت شکلیں ہمارے پاس. خاقان نجیب صاحب بھی تو ایک شکل ہے جن کے پاس جاؤں گا میں. دہشت گردی کا دہشت گردی کا بھی مذاق اڑائیں گے, اپنا بھی اڑائیں گے, قانون کا بھی اڑائیں گے. آپ نے جس طرح صحافیوں کو ہراس کیا, آپ نے اس طرح پولیٹیکل اوپوننٹس کو اندر کیا, آپ نے اور زبیر صاحب کی گورنمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. خاقان نجیب صاحب یہ اکانومی کی بات کر رہے تھے یار. نہیں پلیز یار ایک سیکنڈ. سٹنگ جج فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے کیس کیا, بالکل کیا. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے تھے صدیقی صاحب, ان کے خلاف کارروائی کی. انہوں نے صحافیوں کو ان کی نوکریوں سے نکلوایا ہے, جس میں آفیئر کرایا انہوں نے. بالکل مرتضیٰ سلنگ بھی شامل ہیں, اور پتہ نہیں کتنے لوگ شامل ہیں. انہوں نے کیمپین عورتوں کے خلاف کیمپین چلوائی, اینکرز کے خلاف, غریدہ فاروقی کے خلاف, آسمہ شیرازی کے خلاف گھٹیا ترین کیمپین چلائی. یہ کرتے کیا تھے, اور بات ایسے کر رہے ہیں جس سے پتہ نہیں وہ یہ میں آپ سے اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی, حالانکہ میں آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس سے کوئی خوش نہیں ہوں, لیکن نہ چاہتے ہوئے میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا, ابھی تو اگر ان کی حکومت رہ جاتی تو وہ پیکا کا کالا آرڈیننس تو انہوں نے لگا ہی دیا تھا صدر مملکت کے دستخط سے, اور اس کے بعد تو ان کے من چاہے صحافی جو تھے جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے بھی بھائی ہیں, ہمیں بھی بڑے پسند ہیں, ان کو بیلز بھی نہیں ملنی تھی اگر ان کی حکومت خدا نہ خاصا رہ جاتی. لیکن بہرحال میں ذرا آگے جاؤں. خاقان نجیب صاحب بات یہ ہے یار, آپ یہ پوچھیں نا ان سے رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیا, ہاں وہ بھی بالکل, اور بعد میں بہت کی چکی میں بند رکھا 8-9 مہینے. نہیں آپ کہ جی وہ ہم نے نہیں کیا تھا, کل میں پڑھ رہے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جائیں نا بھائی, آپ وہ ڈپارٹمنٹ آپ کے نیچے پکڑ کے سب کو ٹانگ دیں. ANF آپ کے نیچے ہے, کس نے کہا کوئی قسمیں آپ نے کھائی, آپ کے وزیر نے قسمیں کھائی, قسمیں آپ کے وزیر نے کھائی, آپ کے ساتھ جو ہو رہی ہے بھی ہو ہی نہیں رہی یار. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اینٹی نارکوٹک فورس آج رانا ثناء اللہ کے نیچے ہے, اپنے آپ ان بندوں کو پکڑ لیں اور ان کو سزا دیں. واہ واہ واہ, صحیح جا رہے ہیں آپ. بوچھوں سے پکڑ کے رانا ثناء اللہ کا, یہ عمران خان نے کہا, ان کے مبینہ ایما پہ بیچارے کو اندر رکھا گیا. عمران خان کو کیوں پکڑے اس بات پہ؟ اگر کسی نے ANF کا پرچہ ٹھیک نہیں بنایا تو آپ ANF والوں کو پکڑے. ہاں وہ ویسے ہی نارکوٹکس کی منسٹری کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں. مجھے آگے جا رہے ہیں خاقان نجیب صاحب. یار بھائی مجھے اکانومی کی طرف جانے دیں, دونوں بھائی آپ رک جائیں. خاقان نجیب صاحب بڑی کوشش کر کے مشکل سے پہنچا آپ تک. جتنی مسکراہٹ سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ آپ کو ملک کی اکانومی کی بدحالی کا کوئی احساس تک نہیں ہے. لیکن میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ بھائی یہ اربوں کے ڈالر آ گئے, یہ IMF آ گیا, لیکن کیا یہ حکومت بہت ہی فارغ ہے کہ یہ ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا, غربت کنٹرول نہیں ہو رہی, مہنگائی 40 سے اوپر چلے گی؟ ہوا کیا 4 مہینے میں؟ خاقان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, آئی تھنک کہ جتنی تشویش اکانومی کی اس وقت ہے وہ شاید کئی دہائیوں میں نہیں ہوئی ہوگی. جی اس تشویش کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیے کہ IMF ہو جانے کے باوجود آپ کو اکانومی میں سٹیبلائزیشن دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس کی ایک کلیدی وجہ تو یہ ہے کہ جو IMF کا 7th ریویو مارچ میں کمپلیٹ ہونا تھا وہ اگست
29 को जाके बोर्ड की अप्रूवल हुई। ये जो डिले पीरियड है इसमें आपके जो सप्लाई ऑफ डॉलर्स थे ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है दोनों पार्टीज के लिए कि ये समझें इस बात को, वो कम होते चले गए। आपकी मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग, आपकी बायलैटरल फाइनेंसिंग, आपकी कमर्शियल फाइनेंसिंग, आपकी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, ये 4 जराए हैं जहां से आपको पैसे मिलते हैं, ये चारों जराए ड्राई अप हो गए। आपके रिजर्व जो 16-17 अरब डॉलर पे खड़े थे अक्टूबर 2021 में, वो कम होकर IMF से पहले 7.6 बिलियन डॉलर पे आ गए। ये है वो डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस जिसमें से पाकिस्तान पिछले कई माह से गुजर रहा है। इसका एक ही हल था कि हम IMF का प्रोग्राम वक्त पे करते, नहीं हुआ, फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, फिर एक खाकान साहब मुझे एक बात बताइए कि ये तो हुकूमत आई है 4 महीने से, लेकिन हम फिर भी इनको छोड़ेंगे नहीं। 40% से ऊपर महंगाई होगी और डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। 189 पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने छोड़ा, ये लेके चले गए हैं डॉलर्स आने के बावजूद, IMF का एग्रीमेंट होने के बावजूद 234 के ऊपर। मुझे सिर्फ क्लियर कट वे में बताइए कि आप ऑब्वियसली आप पॉलिटिकल बंदे तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे असेसमेंट इकॉनमी की बेस पे करा रहा हूँ। ये इस 4 महीने में ज़ुबैर साहब की हुकूमत ने धड़न तख्ता किया अवाम का और मईशत कंट्रोल नहीं हुई, या ये लेगेसी है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की मुबैना पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से आज ये भुगतना पड़ रहा है? पहले तो ये क्लियर कर समझाए ना जरा, ये हो किसकी वजह से रहा है, उसका तो गिरबान पे हाथ डाले ना हम अवाम। देखिए मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा पस मंजर ये दिया कि चूंकि ये डिले हो रहा था, मार्च का रिव्यू कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो ये चीजें जो थी स्लिप कर रही थी। स्लिप इस तरह से की कि जो पिछला साल क्लोज हुआ, अब उसमें अभी इन्होंने जिक्र किया कि 19.3 बिलियन डॉलर का खसारा था जब 2018 में नून की गवर्नमेंट खत्म हुई थी। अब इनका 17.4 अरब, कितना सर? 17.5 का खसारा है 2022 में। हम वहीं पे आके खड़े हो गए जहां पे आप समझिए कि हम 2018 में तो सर ये बताए ना कि इमरान खान साहब ने 6% पे इकॉनमी छोड़ी, तो वो तो अच्छी बात नहीं थी। फिर अगर अच्छी बात थी तो फिर ये हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है लास्ट 4 महीनों में? ओके कामरान, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सिर्फ ये बात नहीं है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप जब ग्रो कर रहे थे तो आपका जो ये खसारा था वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तकरीबन 13 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया था। आपको उस वक्त इकोनॉमी को एक्चुअली अगर सेंसिबली हैंडल किया जाता तो आपको स्लो कर देना चाहिए था। क्यों स्लो कर देना चाहिए था? ताकि ये जो बढ़ता हुआ खसारा है और इसके साथ साथ आपका जो मालियाती खसारा था, कामरान साहब मैं आपके सामने एक फिगर रखता हूं, ये आप 17.4 बिलियन तो बहुत सुनते हैं ना, आपने जो 22 क्लोज किया है मालियाती साल, 24.5 अरब डॉलर का, यानी कि 5,280 अरब रुपए का फिस्कल का खसारा किया है। ये जड़ है उस पूरे सूरत हाल की जो आपके सामने मौजूद है। सो उस वक्त 6% की जरूर ग्रोथ हो रही थी, पर वो एट द बैक ऑफ एन इम्पिटस हो रही थी जिसको स्लो कर देना चाहिए था। 2 इम्पिटस चल रहे थे। खाकान साहब चले, ये तो हो गया। आपकी मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये इमरान खान साहब के दौर में जो रिलीफ दे दिया गया, जो IMF को वायलेट किया गया एग्रीमेंट को, जो IMF के पास लेट गया गया, इस वजह से, और मुल्क की इकोनॉमिक डायरेक्शन ठीक नहीं, इस वजह से पाकिस्तान के बुरे हालात हुए। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं? सो आप ये देख लीजिए ना कि आप जैसे ही IMF में गए तो उन्होंने आपका जैसे टर्फ था जो एक इजी फाइनेंसिंग जा रही थी, आपने उसको क्यों कट करना शुरू किया? आपकी इकोनॉमी की आपके नजदीक सर ये लास्ट गवर्नमेंट की पुअर मैनेजमेंट थी, ख्वाह वो IMF के पास रिलेट जाना हो, IMF के माहदे को वायलेट करना हो, या ग्रोथ को देखते हुए लेकिन खसारा नहीं देखा, ये देखा, ये इस वजह से सारे हालात हो रहे? आपकी राय में हालात बिल्डअप हो रहे थे। अगर हम फंड के प्रोग्राम में रहते तो उसी वक्त हम थोड़ा सा स्लो हो जाते तो ग्रोथ शायद 5-5.5% की आती, पर जो खसारा है मालियाती। अब अगला एक बड़ा सवाल, इमरान खान जो बार बार कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं कि हमने तो मुल्क को दिवालिये से बचा लिया। मुझे इस स्टेटमेंट का भी आपसे जवाब चाहिए इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर कि ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। और नंबर 2, इमरान खान कह रहे हैं लेकिन नहीं, ये तो मुल्क जाही श्रीलंका की तरफ रहा है, ये तो जाही डिफॉल्ट की तरफ रहा है, इलेक्शन होगा तो कुछ होगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स का जरा सर इकोनॉमिक पोस्टमार्टम करके बताया ना मुझे। एक ये कि हमने दिवाली से बचा लिया, जुबैर साहब की गवर्नमेंट कह रही है, एक दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं जी ये तो मुल्क अभी भी श्रीलंका की तरफ जा रहा है, इलेक्शन ना हुआ तो ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। सो याद रखिए कि चूंकि ये फिर उस वक्त अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई। मैं बार बार कहता हूं कि इस वक्त जो मुल्क को इकोनॉमी को किल कर रही है चीज वो है अनसर्टेनिटी।
یہ انسرٹنٹی جب مارچ میں کریٹ ہوئی تو فنڈ بھی پیچھے ہٹ گیا, سب پیچھے ہٹ گئے. تو اگر کوئی اسٹیبلٹی رہ بھی سکتی تھی اس گروتھ کو سنبھالنے کے لیے, وہ پھر ڈیلے ہو گئی. اچھا وہ بھی ڈیلے ہوئی, پھر obviously نئی گورنمنٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو they had to take time to find their feet on the ground. جب تک کہ انہوں نے اپنا بجٹ دیا, پھر اس بجٹ کی ایک ریویژن آئی, فنڈ کا پروگرام اپریل 10 سر یہ تو آپ نے پچھلے سوال کا جواب دیا نا. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے دیوالی سے بچا لیا, یہ کریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے, یا جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ملک سری لنکا کے حالات کی طرف جا رہا ہے اگر الیکشن نہ ہوئے؟ میں آپ کامران صاحب ایک تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ڈیفالٹ کا ورڈ ہے یہ آئی تھنک پاکستان کے لیے یوز کرنا اور سری لنکا سے کمپیئر کرنا از ناٹ دا کریکٹ تھنگ ٹو ڈو. دا کریکٹ تھنگ ٹو ڈو از ٹو تھنک کہ پاکستان کا ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرائسس ہے. یہ اسٹیٹمنٹ یاد کر لینی چاہیے. اگر اس وقت بھی ہم 3 سے 4 ارب ڈالر اپنے فرینڈز آف پاکستان سے لے لیتے تو یہ کرائسس سے نکل جاتے. پاکستان اپنے کبھی بھی ڈیفالٹ کیا نہیں ہے, اور ہمارے جو ڈیٹ انڈیکیٹرز ہیں وہ سری لنکا والے نہیں ہیں. اب یہ ہے کہ آپ امید یہ کی جا رہی تھی کہ جب ہم لے لیں گے آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر تو باقی فرینڈز جو ہیں وہ بھی پیسے دے دیں گے. مشکل اب یوں آ رہی ہے کہ جو فرینڈ سے ہمیں امید تھی بجٹری سپورٹ کی, ہمیں جو لائنز تھیں جو ہمیں رینیو ہونی تھی ان ٹرمز آف وہ نہیں ہوئی. سر میرے ساتھ رہیے گا. تو زبیر صاحب یہ جو خاقان نجیب صاحب کہہ رہے ہیں وہی طاقت علی باسی کا پوائنٹ آف ویو کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو آئی ہے اپریل مارچ میں, اس کی وجہ سے اس ملک کے حالات ابھی بھی اکنامکلی بہتر نہیں ہو رہا. تو پھر تو عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں, فوری الیکشن کر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں عمران خان صاحب جو حل پیش کر رہے ہیں کہ جی اگر الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. مسئلہ ایک بہت بڑا ہے کامران, کمنگ بیک ٹو پولیٹکس, کہ اگر وہ الیکشن میں کوشچن یہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. واٹ ہیپنز اگر عمران خان ہار جائے تو کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی پاکستان میں؟ دوسرے دن انہوں نے ڈی چوک میں آ جانا ہے, دوسرے دن. کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن بھی چاہیے اور وہ چاہیے اس میں جس میں 2/3 چاہیے سیٹیں چاہیے. اینی تھنگ شارٹ آف دیٹ مینس کہ ہی ول ناٹ ایکسیپٹ دا ریزلٹس. دیٹ از دا پرابلم. اور ہمارے پاس ہسٹری ہے عمران خان کی. عمران خان کوئی چھوٹے ووٹے کوئی یہ نہیں کہ پچھلے 6 مہینے کی ہمارے پاس ہسٹری ہے, پچھلے 10 سال کی ہسٹری ہے. 2013 کے الیکشن میں دھنائی ہوئی, 33 سیٹیں ان کی تھیں, 186 سیٹیں پی ایم ایل این کی تھی, لیکن شور ایسے مچا رہے تھے. لیکن عمران خان نے 2013 میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں سنگل میجورٹی بھی لے رہا تھا. انہوں نے کہا تھا یار 4 حلقے آپ کھول دیں ایز اے سیمپل. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میری 2/3 کی آ رہی ہے میجورٹی. ایک سیکنڈ جی کامران مجھے ایک چیز بتائیں. پاکستان میں ایک نظام ہے, چاہے آپ اس کو ایگری کریں یا نہ کریں, ٹریبیونل الیکشن ٹریبیونل کا طریقہ کار ڈیفائنڈ ہے. عمران خان کون شہزادے ہیں لاڈلے کہ ان کے 4 حلقے کھولتے. اگر حکومت پاکستان کوئی ایسے قانون کے تحت 4 حلقے ان کے کھولتے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, ہم ماضی کی طرف نہیں آگے کی طرف جانا ہے. جے یو آئی ایف کے 1 حلقہ, کیونکہ یہ تو عمران خان شہزادے ہیں لیکن بعد میں کورٹ نے پھر وہ 4 حلقے کھولے. صرف ان کے لیے بھائی یہ کون ہے؟ زبیر صاحب کی پارٹی کو ملک کی فکر ہے, ملک کی آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے. انہوں نے آج 8 وزیر اور لگا کے 72 وزیر اور یہ جلسے کر رہے ہیں. تاریخ کے 72 وزیر اس وقت ہیں. ان کو کوئی فکر ہے؟ باقی آپ کو اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کریں اور اپنے آپ کو کرٹیل کریں. انہوں نے 8 بندے لگائے اور بندے ان میں سے 30 بندے وہ ہیں جو صرف ہماری اس ملک پہ عذاب نازل کر رہے ہیں. کوئی ان کا ڈپارٹمنٹ, کوئی ان کے پاس کام کرنے کا کوئی نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ ان کو آپ کو پتہ ہے چوری طریقے سے پکڑ کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ایک ہی بات آپ کو جو خاقان صاحب نے بتائی کہ ملک میں جب مارچ میں عدم اعتماد انہوں نے کیا, بریک کے بعد پھر آپ مزید بات کیجئے گا. جو آپ کی ایک پولیٹیکل سیاسی عدم استحکام آیا اس کی وجہ سے چیزیں لیکن خاقان نجیب صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لفظ یوز کرنا پاکستان کی ڈیفالٹ ہونا, سری لنکا کے متبادل ہونا. نہیں آپ کے لیڈر کہتے ہیں بھائی آپ نہ بھی کہیں تو آپ کی فالوئنگ شپ تو نہیں کی ہے. خاقان صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کا اپنا موقف ہے, ہم نے لوگوں کو حقیقت بتانی ہے. اگر آپ ان کے لارے میں رہے اور یہ بھاگ جائیں گے سارے, یہ سارے بھاگ جائیں گے, ملک ڈوب رہا ہے. پر میں نے ایک بریک پہ جاؤں گا, لیکن مجھے جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو پنجاب حکومت کے لیے نئی گاڑیاں منگوائی ہیں ان کی ڈیٹیل بھی لے لیتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے جو وزراء کا اضافہ کیا ہے, شرم کا مقام ہے دونوں پوزیشنز کے اندر ایسا سب کچھ ہوا ہے. میں ڈیٹیلز منگوا لوں پھر پتہ کرتا ہوں کہ یہ قوم تو بھر رہی ہے فاقوں سے, سیلاب سے, اور یہ موجے کر رہے ہیں ہمارے پیسوں پہ. بریک لیتے ہیں جی.
لے جی ملک کی اکانومی جو ہے یہ بات ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر ہو نہیں سکتی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی الیکشن کے بغیر آ نہیں سکتی. تو اس انسرٹنٹی کے ماحول کے اندر اگر خاقان صاحب یہ بتائیے کہ کیا الیکشن اس ملک میں اکانومی کے مسائل کا حل ہے یا نہیں؟ کامران صاحب بات یہ کہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ الیکشنز، اٹس آلسو اباؤٹ سرٹنٹی، کہ آپ نے جب بھی یہ سب کچھ کرنا ہے اس کا ایک تعین ہو جائے. جیسے کہ حکومت نے اگر اپنی ٹرم پوری کرنی ہے، واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اسٹیبلٹی از ریلیٹڈ ٹو سرٹنٹی. مارکیٹس بھی جو ہیں وہ اس وقت جب پاکستان کو دیکھ رہی ہیں، چاہے وہ ہماری انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹس ہیں، اور آپ روپے کا بار بار ذکر کرتے ہیں، ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے، کہ سرٹنٹی کیا ہے، پلس کلیدی فیصلے. کلیدی فیصلوں سے میرا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں کہ آئیفل ٹاور نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے یہ، کہ آئیفل ٹاور اپنی بتیاں بند کر دے گا اس لیے کہ کنزرویشن آف انرجی بہت ضروری ہے. اگر آپ ملک میں کنزرویشن آف انرجی کریں گے تو آپ کی کنزرویشن سے انرجی کی کاسٹ نیچے آئے گی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. صحیح. آپ کو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ کیا آپ یہ جو شارٹ ٹرم کے بھی مشکل فیصلے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں. دوسرا، سرٹنٹی سے آئی تھنک ایک چیز ضرور ہوگی، چاہے یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کر رہی ہو، اس کی سرٹنٹی ہو، اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کو اس وقت چاروں آپ کے کلیدی پارٹنرز ہیں، KSA، UAE، قطر اور چائنا، اس سے آپ کو کچھ سہارا لینا پڑے گا. آپ فلڈ رسپانس بھی دیکھیے تو آئی فیل ویری سیڈ کہ جو فلڈ رسپانس، چاہے وہ UN ہو چاہے وہ باقی کنٹریز ہوں، ان کا از اے ویک فلڈ رسپانس. ہم کہاں 30 سے 40 ارب ڈالر کے نقصان کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کا فلڈ رسپانس جو ہے وہ کچھ ٹینٹ بھیجنے تک اور کچھ ملینز آف ڈالرز دینے تک ہے. اس سے بات بنے گی نہیں. ہمیں خود رائٹ، آپ کا پوائنٹ آگے میرے ساتھ رہے گا. زبیر صاحب کیوں آپ کی گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے؟ آپ کے کلوزسٹ الائی مفتاح اسماعیل صاحب نے تو بڑا ببانگ دہل کہا تھا کہ اس فرینڈلی کنٹری سے یہ آ رہا ہے، اس فرینڈلی کنٹری سے یہ آ رہا ہے، اسے کچھ بھی نہیں آ رہا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آیا بھائی، کیوں نہیں مانگ سکے آپ صحیح طریقے سے؟ نہیں، فرینڈلی کنٹریز جس طرح قطر ہے، میرا خیال ہے خاقان نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، ڈاکٹر نجیب خاقان نے. ایک جو ایشو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کریں گے، اور اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو انویسٹمنٹ ہی زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے پیسہ لانے کے لیے، تاکہ ایک ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، سمپل کسی سے ادھار مانگنا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بھی اس چیز کو انکریج بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جی جو بھی حکومت ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف آئے ہیں، یہ پہلی دفعہ تو باہر نہیں گئے تھے کہ جی ہمیں پیسے دیتے. اس سے پہلے جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا، وہ سعودی عربیہ پہنچ گئے تھے، IMF پہنچ گئے تھے، چین پہنچ گئے تھے، ہر جگہ پہنچ گئے تھے پیسے مانگنے کے. سو پاکستان کی ایک ریپوٹیشن بھی ہے، اور وہ ریپوٹیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ پیسے دے دیں، ابھی ہماری معیشت کی حالت بہت خراب ہے، تو وہ یہ تو پوچھتے ہیں کہ عمران خان نے جو کچور نکالا تھا اکانومی کا، تو اس کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو عمران خان نے بھی آ کے ہمیں کہا تھا، اب آپ پھر آ گئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. سو آئی تھنک انویسٹمنٹ از اے بیٹر آپشن، لیکن اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں ہمیں ڈالر چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ڈالر کیوں نہیں کنٹرول میں ہو رہا زبیر صاحب؟ کیا مسئلہ ہو گیا؟ ڈالر کیوں نہیں کنٹرول میں ہو رہا؟ آپ سے اتنے بڑے ایکسپرٹ تھے آپ لوگ، ڈاکٹر صاحب کو بلا لیں، صرف ڈالر ایکسپرٹی کے طور پہ. مفتاح اسماعیل کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں ویسے. اب میں اس بحث میں تو نہیں پڑھوں گا، یہ تو ایک اور کنٹروورسی ہو جائے گی کہ مفتاح اسماعیل کی جگہ اسحاق ڈار صاحب کو بلا لیں. اسحاق ڈار صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، مفتاح اسماعیل بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اسحاق ڈار سے صرف ڈالر ایکسپرٹی لے لیں کہ کس طرح وہ پھینکتے تھے اور ڈالر رک جایا کرتا تھا، پھینکتے کیا تھے وہ. تو یہ ہے مہنگائی کی بھی لینی پڑے گی. دیکھیں 2013 سے 2018 میں جو بہت بھائی، میں تو مفتاح کے ساتھ سیدھی سی بات ہے، شریف آدمی ہے اور اکانومسٹ آدمی ہے، تو اس میں مہنگائی کم تھی. صحیح ہے جی میں کہہ رہا ہوں مفتاح صاحب اب ذرا میری بات سن لیں. اس ملک میں عوام کو بتا دو اس ملک میں کے معاشی حالات جیسے بھی ہو، لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ حکومت جو 1.5 سال کے اس کے رہ گئی، اس کا 34 تو اس کے فیڈرل منسٹرز ہیں. یہ دیکھیں آپ ذرا، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر الحمدللہ 11 سے 25 شہباز شریف صاحب کے، اور منسٹر آف اسٹیٹ جو ہے الحمدللہ 7 ہیں، اور ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر الحمدللہ 4 ہیں. مطلب یہ ملک جو فاقہ کشی کی طرف ہے، غربت کی لکیر سے نیچے لوگ مر رہے ہیں، سیلابی صورتحال میں. یہ پلندہ دیکھیں آپ وزیروں کے پورٹ فولیو، کئی تو ایسے ہیں کہ محکمے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ بلا وجہ لگا دی گئے.
صداقت صاحب جو ہیں ان کو بڑا درد ہے عوام کا، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر کیا وجہ ہے جی، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزراء کے پروٹوکول کے لیے 40 مہنگی ترین گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا؟ کیوں؟ پہلے تو ایک ملک کے مسئلے کی جواب دینا پہلے، میں آ رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اکانومی کیوں نہیں سنبھالی جا رہی؟ پالیسی لانگ ٹرم ہوتی ہے، اور پالیسی کا تسلسل جو ہے وہ آپ کا بزنس کمیونٹی اس کو رسپونڈ کرتی ہے، چاہے وہ لوکل کمیونٹی ہو چاہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور پالیسی کا تسلسل کب ہوگا؟ جب کوئی حکومت 40 مہنگی گاڑیاں کیوں لے رہے ہیں؟ سن لینا، میں یہ پوری بات کر رہا ہوں، ملک کے لیے بات ہے، یہ پریشانی کی بات ہے کہ اگر ایک حکومت کا پتہ ہی نہیں ہے صبح اور شام ہے کہ کل ہے کہ مہینے بعد جا رہی ہے، اس سے نہ کوئی معاہدہ کرتا ہے نہ کوئی بزنس کمیونٹی رسپونڈ کرتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، وزیر اعلیٰ آفس صفائی وزراء اور ان کے پروٹوکول کے لیے 40 گاڑیاں، میں نے اس پہ جواب دیا. میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کیوں عمران خان کہہ رہے ہیں. میں عمران خان کی الیکشن کو مسئلے کا حل بتانے کی آپ کو وجہ سمجھا رہا ہوں، سن لیں. آج الیکشن ہوتا ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، کم از کم 5 سال کے لیے آئے گی نا. اچھا بھائی یہ بتائیے یہ خبر صحیح ہے غلط ہے؟ پہلے لوگ ٹرسٹ کریں گے یہ 40 گاڑیوں والی خبر صحیح ہے غلط ہے؟ اچھا میرے پاس تو کوئی ایسی معلومات نہیں ہے، ہم بھی لیتے ہیں یہ معلومات. 72 وزیروں والی خبر ٹھیک ہے، اور اس میں میرا خیال ہے 20 وزیر وہ ہیں جن کو صرف پروٹوکول ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے. اس حکومت میں یہ آئے کس لیے تھے؟ 1200 ارب روپیہ انہوں نے ادھر سے مار لیا. الحمدللہ زبیر صاحب مبارک ہو، رمضان شوگر مل کے کیس سے آپ فارغ ہو گئے کیونکہ آپ نے قانون بدل لیا. وہ جو مقصود چپڑاسی والا کیس تھا منی لانڈرنگ کا، آپ کیوں نہیں گئے پارلیمنٹ میں روکنے کے لیے وہ قانون؟ آپ کیوں نہیں گئے پارلیمنٹ میں؟ ایک اور آج کی خبر سنیں، آپ کے سابقہ وزیر اعظم جن کو آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، وہ کون سے والے رینٹل کچھ کہتے تھے، ان کے آج کیسز معاف ہو گئے. زبیر صاحب آپ کا تو مسئلہ یہی تھا، ملک ڈوب رہا ہے سیلاب میں، معیشت ڈوب رہی ہے آپ کی نالائکی کی وجہ سے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وزیر ایڈ کری جا رہے ہیں. اور جب تک الیکشن نہیں ہوگا، ملک میں پولیٹیکل استحکام نہیں آئے گا، آپ پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا. یہ ڈالر کیا، اسحاق ڈار کیا، جس کو مرضی لے آئے. کامران میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، نئی حکومت چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے وہ نون کی ہو یا جو جس کی آنی ہے اس کی ہو. 1 منٹ دے دیں بھائی 1 منٹ دے دیں. یہ جو کیسز کی بات کی ہے نا، آج بھی وہ کیس لگا تھا پاسپورٹ کے حوالے سے مریم نواز شریف کا، اور یہ وہ کیس ہے جو 2019 میں جس کے بیسس پر جس مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف کی موجودگی میں جیل میں، سن لیں یار صداقت، سن لیں، ہمت ہے تو سن لیں، ان کے سامنے اریسٹ کیا تھا عمران خان کے آرڈرز پر. ان کو اریسٹ کیا تھا، ان کو جیل میں رکھا تھا. 3 سال ہو چکے ہیں، ریفرنس نہیں فائل ہوا، کیس نہیں فائل ہوا، کیونکہ کوئی کیس تھا ہی نہیں. اور کوئی انہوں نے نہ بیل کے لیے اپلائی کیا تھا، نہ اس وقت کیا تھا، نہ اس کے بعد اپلائی کیا تھا. اور ظلم کی انتہا دیکھیں، اور شیر بن کے باتیں کیا کر رہے ہیں کہ نیب کے کیسز واپس لے. کون سا نیب کا کیس واپس لے لیا؟ پاسپورٹ تک تو آج تک پھنسا ہوا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ جو وزراء کے پروٹوکول کی بات ہوئی ہے نا، 40 مہنگی ترین گاڑیاں، اس کی پنجاب حکومت نے ڈینائی کی ہے. تو اس پہ بھی ریسرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے ڈینائی کیا ہے اس کو کہ یہ خبر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، پروٹوکول گاڑی ہم نے نہیں خریدی ہے. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ڈینائل اس کا آیا. لیکن اس خبر کی مزید انویسٹیگیشن کرتے. ایک بریک لینے کے بعد زبیر صاحب سے میرا بڑا اہم ترین سوال ہے الیکشن کو لے کے، اگر وہ کروا دیں تو آئی تھنک معاشی معاملات بھی صحیح ہو جائے. ایک بریک لیں گے جی. جی چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب. چودھری صاحب یہ جو خبر ہے کہ وزراء کے پروٹوکول کے لیے 40 مہنگی ترین گاڑیاں خریدی پنجاب گورنمنٹ نے، کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا؟ میری بات سنیں. آپ کو ویسے پہلے بات کرنے سے پہلے مجھ سے کوئی رابطہ کرتے، وہ وفاقی ہمارے جو ترجمان ہیں ان کو یہ نیٹی گریٹی کا نہیں پتا ہوتا. بات سنیں، 2004 میں نے جو گاڑیاں لی تھی، شہباز شریف نے اپنے یہ 22 سال کے بعد بھی وہ گاڑیاں اب بالکل ختم ہو گئے، وہ کھڑی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ایمبولینسز کی گاڑیاں میں نے لی ہیں خود اب، اور جو گاڑیاں پٹرولنگ پوسٹوں کی ہیں وہ میں نے خود لی ہیں. اس کے بعد جو گاڑیاں ہیں وہاں جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تو ایک طرف رہے نا، یہ آپ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں. جی تو وہاں تک پہنچنے کے لیے سیکٹریز کیسے جاتے؟ بسوں پہ جا کے جہاں وہاں جب سیلاب آتا ہے، یہاں جہاں آفت آتی ہے وہ کام کر رہے ہیں. کام رک گئے تھے
हमारी तो पेट्रोलिंग पोस्टों की जो गाड़ियां हैं, पुलिस को गाड़ियां मैंने अब लेके दी हैं। अच्छा, अभी ऑर्डर नहीं हुआ, अभी हो रहा है ऑर्डर, और कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। मैं तो हैरान अच्छा। रह गया हूँ। तो ये आप ही की आपने ये बस ही चलाना चौधरी शुरू साहब, कर ये दी। तो आप मुझे ये बताएं जी, कि जी। वो जो टेलीथॉन उन्होंने की है, वो आपका ख्याल है कि वो इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस है, जो उनकी मेहनत और जी कोशिश जी जी है, जी, और जो फ्लड के लिए हमने जो एक सिस्टम बनाया, अपना अकाउंट नंबर दिया है, सारा कुछ दिया है, साथ प्रोग्राम को साथ शामिल किया है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस है। ठीक है, लेकिन तो चौधरी साहब आप मुझे ये एक सारा बात बताइए कुछ ना, करने आप के कह रहे हैं लिए- मुझे कोई बात गाड़ियां ही नहीं थी जी। उसमें बात सुन लेना, जी, जी, जी। उसमें रेस्क्यू को नई किस्म की किश्तियां लेके दी हैं। इस तरह नहीं कि सिंध में किश्तियों के ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं। चौधरी और साहब, नीचे से कुछ पता नहीं आप चल बजा रहा फरमा रहे होंगे, किश्तियों मेरा एक सवाल तो ले लें। तो इसका मतलब बुज़दार साहब की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, आप यही कह रहे हैं ना कि गाड़ियां ही नहीं थी? को। यार, बुलदार साहब के पास पैसे नहीं ना छोड़े उस शहबाज शरीफ ने। मैं तो 100 अरब छोड़ के गया था ना। अच्छा। शहबाज शरीफ के पास तो बेचारा अपने, उसके बाद बुलदार के पास तो पैसे ही ठीक नहीं है। थे। उसके बाद चौधरी कॉमन आ साहब, गया। तफसीलन जो इंटरव्यू हालात दीजिएगा रहे। किसी दिन। बिल्कुल आपका ये वर्जन आ गया। मैंने पहले ही कह दिया था कि पंजाब गवर्नमेंट तरदीद की है। ठीक है, आपने कह दिया कि प्रोटोकॉल के लिए नहीं ली गई, हम आपकी बात आगे पहुंचा दिए। जी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे, जो कह रहे थे कि प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां नहीं ली गई। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।